اسلام تیری دھوم مچی ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مدنی خبریں لے کر حاضر ہیں۔ ابتداءً مدنی خبروں کی جھلکیاں۔ عید سعید کی خوشیاں نگران شورا کے ہمراہ۔ سلسلہ ہے مدنی انقلاب، مگر اس مرتبہ نگران شورا کے ساتھ۔ کینیا مکی کابینہ میں رکن شورا کے مدنی حلقے میں شافعی عالم صاحب کی تشریف آوری۔ لال ڈیگی شاہی جامع مسجد چٹاگونگ بنگلہ دیش میں مدنی حلقہ۔ یوکے کے مدنی حلقے میں رکن شورا کا خوف خدا پر بیان۔ منڈی بہاؤالدین پنجاب پاکستان میں ہوا شخصیات مدنی حلقہ۔ نیوی کمانڈر اسد اللہ قریشی کے دعوت اسلامی کے بارے میں تاثرات۔ نگران ہند قادری کابینہ کا حیدرآباد دکن میں دعوت اسلامی کے لیے لی گئی جگہ کا دورہ۔ تاجر اسلامی بھائیوں میں نیکی کی دعوت سری لنکا کے شہر کولمبو میں۔ نماز کا عملی طریقہ سکھایا رکن شورا نے بینکاک تھائی لینڈ کے مدنی مرکز فیضان مدینہ میں۔ اور اب ان مدنی خبروں کی تفصیل۔ عید سعید کی خوشیوں میں علماء و شخصیات کے تاثرات دکھاتے ہیں، جن میں ہند، بنگلہ دیش اور پاکستان کی مختلف کابینات کے اسلامی بھائیوں نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کیا۔ آپ کی مبارک ہستی کے فیوزات و انوارات دنیا بھر میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کا ذکر خیر کیا۔ آپ بھی خوشیوں کے اس موسم میں اپنے قلب میں تازگی داخل کرتے ہوئے ان تاثرات کو دیکھیے۔ میں دعوت اسلامی کو زمانے سے جانتا ہوں اور کئی بار ہماری ملاقات مولانا الحاج الیاس قادری سے بھی ملاقات ہے، اور دعوت اسلامی کو خاص کر اس لیے اس کے ساتھ جو کچھ بھی لگاؤ ہے وہ اس لیے ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے لگے ہوئے ہیں۔ ناظرین مدنی چینل سے یہ میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس مدنی چینل پر سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام کو عام کیا جاتا ہے، اور بہت ہی پیارے انداز سے سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ کے فرمان ہیں اس کو پوری دنیا کے اندر دعوت اسلامی کے ذریعے پہنچایا جا رہا ہے۔ بے پناہ خوشی ہو رہی ہے مولانا الیاس قادری صاحب کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت ان کے علم میں، ان کے عمر میں برکت عطا فرمائے، مسلک اعلیٰ حضرت کی ترویج اور اشاعت اسی طرح سے کرتے رہیں، اور پروردگار عالم انہیں دین اور دنیا کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ الحاج محمد الیاس قادری صاحب اللہ تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور اس دین کے کام کے لیے ان کو اور ہمت عطا فرمائے، عمر میں برکت عطا فرمائے، اور ان کا فیض ان پر جاری و ساری عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے حبیب علیہ السلام کے صدقے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ بارک اللہ تعالی فی حیاتی، اتنی بڑی شخصیت پورے دنیا عالم اسلام میں بے نظیر بے مثال ہے،
اور میری طرف سے میری مدرسہ، میری دربار، سب کی طرف سے حضرت الیاس اتر قادری قبلہ بارک اللہ تعالیٰ فی حیاتی کی حیات طیبہ کی لیے اللہ کی بارگاہ میں عارضی کرتا ہوں کہ شہر بھی تندرستی کر دے، روح قلب بھی تازہ کر دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو بھی قبول فرمائے، اور جتنی دشمن ہے اللہ اس کو محبوب بنا دے، اور اس کو ساتھ ساتھ جتنی عالم اسلام میں سنی علماء ہے، مشائخ ہے، سب کو حیات طیبہ میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ میرا نام ڈاکٹر نعیم احمد چیمہ ہے، میں سیالکوٹ میں کام کرتا ہوں۔ حضرت صاحب کی وجہ سے بہت زیادہ لوگ دین کی طرف راغب ہوئے ہیں، اور اپنے گھرانوں میں انہوں نے دین کو عام کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف حضرت صاحب کی تعلیمات کا نتیجہ ہے۔ اس کے بعد میں سب بھائیوں کو، اسلامی بھائیوں کو، دعوت اسلامی والے بھائیوں کو مدنی چینل کی کامیاب نشریات پر 5 سال پورے ہونے پہ تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو ہمارے سر پہ ہمیشہ قائم دائم رکھے، تاکہ ان کی فضیلت کا اثرات ہم پہ اور ہماری آنے والی نسلوں پہ ہمیشہ اسی طرح سائے کی طرح چلتے رہیں۔ عید کے دن نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا ابو حامد حاجی محمد عمران اتاری مدہ ذلہ العالی نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی۔ آپ کی ملاقات مدنی چینل کے براہ راست سلسلے میں عید سعید کے نام سے دکھائی گئی۔ نگران شورا نے ملاقات کرنے والے اسلامی بھائیوں کو کھجور اور آب زمزم کے تحفے بھی دیے۔ آپ کی ملاقات کا انداز بھی بہت خوب ہے، آپ بھی ملاحظہ کیجئے۔ وہ غلام کتنا خوش نصیب ہے کہ جو بادشاہ کے احکامات پر پوری طرح سے عمل پیرا ہو جائے۔ حضرت والا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عید سعید کا موقع ہے، کیا ذہن بنانا چاہیے؟ عید کے روز خوشی منانا یہ کار ثواب ہے، مستحب ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جو بھی کام کریں ہم شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر ہی ہم کو کرنا ہے۔ بے شک اسلام تو فلیکسیبل ہے نا، مطلب کہ اس میں فلیکسیبلٹی ہے، سچویشن کے مطابق وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ کس سچویشن میں تم نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے۔ ادروائز یہ کہ عید کو عمومی طور پر خوشی منائی جاتی ہے، یعنی خوشی موسیقی کے نام پر نہیں ہے، یہ کوئی فلموں کے نام پر نہیں ہے، یہ ایک شکرانے کا دن ہے، یوم تشکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا عظیم دین عطا کیا۔ حالانکہ یہ ہے ہمارا مذہبی تہوار، مگر ہمارے اس مذہبی تہوار کو جو سماجی طور پر یا کلچر وائز بنانے کا جو انداز ہونا چاہیے تھا وہ بھی مذہبی ہی ہونا چاہیے تھا۔ یہ ہمارا کلچر تھا نہیں، جس طرح مطلب کہ بے پردہ لڑکیاں اور کھلے بال والی لڑکیاں اور مطلب گانے باجے بجاتے ہوئے اور ایک آخرت و دین کو اور اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو بھولے ہوئے نوجوان، اور جو ایک ملنے جلنے کا انداز، پھر کہتے ہیں کہ جناب وہ عید کے دنوں میں اجنبی لڑکے لڑکیاں یہ مطلب ہاتھ بھی ملاتے ہیں، گلے بھی ملتے ہیں، اور اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھتے، کوئی اس کو برا نہیں سمجھتے، اس کو اپنے کلچر کا حصہ بنا لیا نا۔ اس کو کلچر کا جب آپ نے حصہ بنا لیا تو اب آپ کو معیوب نہیں لگ رہا۔ اس کلچر سے جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانی والا کلچر ہے اس سے ایک بو آتی ہے، اس کلچر سے ایک مزاج خراب ہوتا ہے۔ اب مزاج ہر ایک کا خراب بھی نہیں ہوتا، وہ آپ نے کہا نا اٹھ جاتی ہے، جس کی ناک اٹھ جاتی ہے تو کیا کرے، مطلب اب گٹر صاف کرنے والا گٹر کے اندر پڑا ہوتا ہے، اس کو بو نہیں آتی۔ نارملی طور پر آدمی جب قریب سے گزرتا ہے تو ناک بند کر کے گزرتا ہے۔ اگر ہم اپنی مذہبی تہذیب کو، مذہبی جو انداز ہے اگر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ عید سعید کے طور پر منانے کی بھی ہمیں سعادت نصیب ہو جائے گی۔ خادم اسلامی بھائی مجھے مناظر دیکھ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے ہمارے، اور جس کو آقا کی دید ہوتی ہے، جس کو آقا کی دید ہوتی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ یہ رشتہ دار نہیں ہیں حاجی صاحب کے جو مل رہے ہیں، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، باپو کے بھانجے ہیں، باپو کے پرچے درد ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ بھی بھانجے ہیں، رنگ رنگ نسل نسل پر جنریشنز پر الحمدللہ دعوت اسلامی کا رنگ ہے، ماشاء اللہ۔ کیمرہ مین اسلام بھائی سب کے ہاتھ سے لیں انشاءاللہ برکت، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، مرحبا۔ یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ طرہ امتیاز ہے، باہمی محبتوں کا، باہمی اخوت کا، کیا کہنے کیا کہنے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ بچوں کو ملکیت کے مسائل کے حوالے سے ماشاء اللہ، کیمرہ مین اسلام آپ مدنی پھول ارشاد فرما دیتے، ماشاء اللہ، اچھا کیمرہ مین اسلام بھائی، ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا، نیتیں کر لو اچھی اچھی، ماشاء اللہ، اسسٹنٹ کیمرہ مین ہے مدنی چینل کی، مرحبا، آئیے، سینئر کیمرہ مین اسلام بھائی، نیتیں کر لیں اچھی اچھی، ماشاء اللہ، مرحبا، مجھے بھی جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء۔ سلسلہ ہے مدنی انقلاب مگر ہے نیا انداز۔ مبلغ دعوت اسلامی اور نگران مرکزی مجلس شورا مدنی ماحول میں کیسے آئے؟ زندگی کی بند کتاب کے وہ باب جو اب تک نظروں سے اوجھل تھے وہ اس سلسلے میں کھولے گئے۔ نگران شورا میں مدنی انقلاب کیسے برپا ہوا؟ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے؟ ترقی کی منازل طے کرتے کرتے آپ آج اس مقام پر ہیں جہاں سب آپ کو نگران شورا کہتے ہیں۔ آپ کو بھی اس سلسلے کی جھلکیاں دکھاتے ہیں۔ ایک مدنی انقلاب اس دور میں بھی ہم نے رونما ہوتے سنا، یہ بھی ایک سفر ہے ظلمتوں سے نور کا۔ میں حاجی عمران کا ماحول سے پہلے کا بھی دوست ہوں، الحمدللہ ابھی بھی میری ان سے دوستی ہے، اب تو ہمارے سر کے تاج ہیں۔ جب تک ہماری مطلب ماحول سے پہلے کی دوستی رہی تو کبھی ان سے کوئی جیت نہیں سکا۔ ٹریل کا ان کو بڑا شوق تھا، اسکوٹر کا اور کٹ شٹ کا بہت شوق تھا، بہت اسمارٹنیس ہے، یعنی اگر جب نکلے تو کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جن کی طرف ان کی نظر نہ اٹھے۔ دعوت اسلامی نے بھی الحمدللہ لرننگ کا ایک یہ طریقہ رکھا ہے کہ جو بایوگرافیز ہیں مدنی انقلاب کی صورت میں ہمارے مبلغین کی زندگیوں میں جو مدنی انقلاب برپا ہوا ہے، اس سے بھی امت کو میسج دینا، ان کو سکھانا، بتانا۔ ہمارے عموماً ظاہر کے بدلنے کو بدلنا کہا جاتا ہے۔ یہ کلین شیو تھا، پینٹ شرٹ پہنتا تھا، یہ اس طرح ادھم بازی کرتا تھا، اب یہ تبدیل ہو گیا چونکہ اس کا ظاہر تبدیل ہو گیا۔ اس کی داڑھی نہیں تھی، داڑھی آ گئی، اس کا مختلف لباس تبدیل ہو کر وہ دعوت اسلامی کے مدنی حلیے میں وہ آ گیا، مگر اس سے اس کا سدھر جانا ثابت نہیں ہوتا۔ یہ الگ بات ہے کہ سدھرنے کے مراحل میں ایک شخص ہے،
مدنی انقلاب کے سلسلے دکھانے کا دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کا بنیادی جو مقصد ہے وہ کسی شخصیت کو پروموٹ کرنا نہیں ہے. یہاں بیسک مقصد یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی نیک نامی ظاہر ہو کہ اسی ماحول نے ادنا کو اب میں اعلیٰ بھی نہیں کہتا، مطلب یہ ماحول تبدیل کر دیتا ہے. ہماری ہزارہ قسم کی شہرت صحیح، مگر ابن سقا یہ تو کافروں کو اپنے علمی مناظرے سے مسلمان کیا کرتا تھا، مگر اس کا انجام کیا ہوا کہ وہ مرتد ہو کر مارا. بلعم بن بعورہ لوح محفوظ دیکھا کرتا تھا، مستجاب و دعویٰ تھا، دعا قبول ہوتی تھی. نتیجہ کیا نکلا؟ کتے کی طرح زبان لٹک گئی. یعنی جو برائی سے اچھائی کی طرف آ سکتا ہے وہ کل اچھائی سے برائی کی طرف بھی آ سکتا ہے. یعنی ہم اپنے فضائل سے خوش نہ ہوں. اچھا لگتا ہے جب کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمارے عیبوں کو چھپا کر رکھا ہوا ہے. اچھا وہی ہے جو اللہ کے نزدیک اچھا ہے. میری ماں کا جب انتقال ہوا تو دعوت اسلامی کے عاشقان رسول نے اس قدر ایصال ثواب کیا. میں حیران تھا کہ اس طرح ہزاروں قرآن پاک جو ایصال ثواب ہوئے، جو کچھ ہوا. بلکہ میرے چند عزیزوں نے مجھے کہا کہ عمران جب ہمارا انتقال ہو تو ہمارا بھی تو ہی کرنا. تو میں ان کو بھی عرض کرتا تھا کہ آپ بھی ماحول میں آؤ اور آپ کے بچوں کو بھی ماحول میں ڈالو. انشاءاللہ یہ ماحول جیتے جی بھی ساتھ دیتا ہے اور مرنے کے بعد بھی یہ ساتھ دیتا ہے. اگر کوئی اولاد مثبت راہ پر چلتی ہے تو اس کے چلنے کی بنیادی وجوہات میں ان کے ماں باپ کی دعائیں بھی ہوتی ہیں، ان کے ماں باپ کا تعاون بھی ہوتا ہے. جنرلی طور پر ایک عام نوجوان ہوتے ہیں جی، جس طرح وہ مذہبی ماحول سے دور ہوتے ہیں، جی جی، اس طرح ہمارا بھی ایک ایسا ہی سرکل تھا. بلکہ اتفاق یہ دیکھیے جی کہ میں جس علاقے میں رہتا تھا، مطلب پلا برا کھارا در میٹھا در کا علاقہ، یعنی یہ وہ ایریا تھے جہاں امیر اہل سنت کا شورا تھا. شہید مسجد کی گلی میں تو ہماری مطلب بیٹھک بھی ہوا کرتی تھی، لیکن الیاس قادری نام کا بھی کوئی شخص ہے ہمارے علاقے میں نہیں جانتا تھا. مذہبی رجحان ہمارا نہیں تھا. جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ میں بے نمازی تھا، یہ تھا وہ تھا، تو ڈیفینیٹلی کہ ہمارا بھی ایک ایسا ہی انداز تھا. جب ماحول نہ ہو تو پھر آدمی اسی طرح گھومتا بھٹکتا رہتا ہے. کینیا مکی کابینہ میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے مدنی حلقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی پھول عطا فرمائے. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے دنیا سے ایمان سلامت لے جانے کی سوچ عطا کی، جو امیر اہل سنت کی عطا کردہ سوچ ہے کہ حقیقی عید تو اسی کی ہے جو دنیا سے ایمان سلامت لے جانے میں کامیاب ہو جائے. آپ کو بھی کینیا کی مکی کابینہ کے اس مدنی حلقے میں لیے چلتے ہیں. اللہ کا بندہ ہوں، اس کے پیارے محبوب کا امتی ہوں، مجھے دنیا سے ایمان بچا کے جانا ہے. سب کہیں انشاءاللہ. کیا لے کے جائیں؟ ایمان بچا کے جانا. اللہ کا کرم ہے، دعوت اسلامی قرآن سے اور سنت سے بڑی محبت کرتی. جیتے جی اپنے آخرت کے اکاؤنٹ کو بہت زیادہ مزیدار بنا دے. دنیا میں اگر کوئی غریب ہے تو یہ پریشانی والی بات نہیں. لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، سیکھنے سنتیں قافلے میں چلو، چاہو گر برکتیں قافلے میں چلو، پاؤ گے عظمتیں قافلے میں چلو. بنگلہ دیش کی لال ڈیگی شاہی مسجد میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے سنتوں بھرا بیان فرمایا اور اسلامی بھائیوں سے ملاقات فرمائی. بنگلہ دیش کی مدنی کابینہ میں رکن شورا کے اس مدنی حلقے سے آپ کو بھی مستفیض کراتے ہیں. تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، تم دعوت اسلامی کو جانتے ہو کیا ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ ہے، فیضان مدینہ. یو کے میں مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا نے اسلامی بھائیوں کو خوف خدا کا ذہن دیا، انہیں فکر آخرت کا پیغام دیا. اپنے مدنی عطیات دعوت اسلامی کو دینے کے حوالے سے مدنی پھول ارشاد فرمائے. آپ نے اسلامی بھائیوں سے ملاقات کی. مبلغ دعوت اسلامی اور رکن شورا کی طرف آپ کو یو کے لیے چلتے ہیں. ہمیں خوف خدا کا پیکر بنا.
کہ ہمارے اندر خوف خدا بھی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر تقوی بھی پیدا ہو جائے، ہمارے اندر عاجزی انکساری بھی پیدا ہو جائے، ہم اخلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرنے والے بن جائیں اور ہمیشہ اس سے حسن ظن بھی رکھتے رہیں کہ اے مولا تو بخشنے والا ہے، تو بڑا کریم ہے۔ تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، نسبت کیا ہے پیاری پیاری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، آقا دے دو بے قراری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری، کرتا رہوں میں اشک باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری، تیرا کرم ہے ذات باری عطاری ہوں عطاری۔ منڈی بہاؤالدین پنجاب پاکستان میں شخصیات کے درمیان مدنی حلقے میں مبلغ دعوت اسلامی اور نگران پاک مہروی کابینات نے سنتوں بھرا بیان فرماتے ہوئے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکات عام کرنے کا ذہن دیا۔ آپ کو بھی پنجاب کے اس شہر کی جانب لیے چلتے ہیں۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، اللہ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا، صدقہ تجھے رب غفار مدینے کا۔ پاکستان نیوی، ایئر فورس اور بری فوج میں نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے دعوت اسلامی کی ایک مجلس بنام فیضان مرشد اپنی حتی المقدور کوششوں میں مصروف ہے۔ ان فورسز سے تعلق رکھنے والے اسلامی بھائی دعوت اسلامی کے حوالے سے اپنے تاثرات دیتے ہیں۔ گزشتہ دنوں نیوی کمانڈر اسد قریشی نے مدنی چینل کو اپنے یہ تاثرات دیے، آئیے آپ بھی دیکھیے۔ دعوت اسلامی اور یہ مدنی چینل جو ہے یہ جس طرح دین کی ترویج کے لیے اپنی خدمات انجام دے رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت قابل ستائش ہے۔ جس طرح دعوت اسلامی کا مدنی چینل جو ہے یہ خدمات انجام دے رہا ہے، بہت ڈیٹیل میں وہ چیزیں بتا رہا ہے، اسلامی مسائل کے اوپر اپنی پروگرامز دے رہا ہے، بہت اس کی معلومات جو دنیا تک پہنچ رہی ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ممالک میں جہاں جہاں بھی یہ چینل دیکھا جا رہا ہے، میرے خیال میں مڈل ایسٹ میں، افریقہ میں، یورپ میں، امریکہ میں، فار ایسٹ میں، وہاں تمام یہ چینل جو ہے بہت اچھی خدمات انجام دے رہا ہے۔ آج کل کے جدید دور کی تقاضا ہے کہ ہم خود ان جگہوں پہ نہیں پہنچ سکتے تو اس کے ذریعے ہم اس طرح کے چینل شروع کریں، مدنی چینل جو خدمات انجام دے رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کی جتنے بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی اس دعوت اسلامی کو اور اس کو ترقی دے، اور جس طرح میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے جو پاکستان نیوی کے حلقہ احباب میں لوگ اس کی وجہ سے جو ہیں مذہب کی طرف راغب ہو رہے ہیں، وہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے، اور اس کو اس طرح کنٹینیو رہنا چاہیے اور لوگوں کو اور آگے آنا چاہیے، تاکہ جو ہے اس اچھے میسج کو، اچھے پیغام کو نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگوں کو بھی اسلام کے ایک سافٹ امیج جو ہے اس کو دیا جائے، اور جو کہ اس وقت میں سمجھتا ہوں عصر حاضر کی ریکوائرمنٹ ہے۔ خصوصی طور پر میں اس چینل کی جو مجھے خاص بات لگتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے درمیان میں وقفہ کوئی نہیں ہے، کوئی کمرشلزم نہیں ہے، اس میں کوئی میوزک نہیں ہے، اور ایک
समा बन जाता है एक मजहबी प्रोग्राम देखने का, वो आपको इस चैनल पे मिलता है। आपको एक कंटिन्यूटी मिलती है जिसकी वजह से आप वो नॉलेज जो है वो अच्छी तरह और एक रूहानी आपको उसमें वो तस्कीन मिलती है। और उसकी अगर ख़ास तौर पे प्रोग्राम्स का जिक्र किया जाए तो उसमें जो मदनी मुज़ाकरे हैं जो कि एक सवाल जवाब का सिलसिला है, एक बहुत ही ऐसा लगता है कि आप टीवी के सामने ही बैठे, लगता है कि आप वहाँ मौजूद हैं। इंटरैक्टिव सेशन होता है क्वेश्चन आंसर का, सवाल जवाब का, वो एक सही दीन की तरवीज के लिए एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है। और उसके थ्रू ना सिर्फ वो शख्स जो कि सवाल कर रहा होता है और जो जवाब मिल रहा होता है वो मुस्तफ़ीद होते हैं, बल्कि जो लोग भी देख रहे होते हैं वो तमाम प्रोग्राम वो उससे मुस्तफ़ीद होते हैं। इसी तरह जो मुबल्लिगीन इस चैनल पे आ रहे हैं और वो इसी तरह हैं जिस तरह के हम नेवी में मिसाल दे सकते हैं कि अगर कोई बंदा समंदर में मुश्किल में हो और उसको कोई आस नज़र ना आ रही हो, दूर उसको फिर कोई जहाज़ या कोई बोट किश्ती नज़र आ जाए तो एक हौसला बन जाता है। चैनल इसी तरह खिदमत अंजाम दे रहा है इस टेलीविज़न की दुनिया में, जिस तरह ये एक आस है, एक लोगों की आस बन गई है इस चैनल से कि वो इसको देखें और अपनी नॉलेज में इजाफ़ा करें और दीन की तरवीज में अपना अहम किरदार अदा करें। आखिर में मैं शुक्रगुज़ार हूँ आपके इस चैनल का कि इस मौका दिया, और मैं दुआगो हूँ हज़रत साहब के लिए कि वो जिस तरह अपना वक्त इस पे दे रहे हैं दीन की तरवीज के लिए, और अल्लाह ताला उनको दिन दुगनी रात जुगनी उनको सेहत दे और इस चैनल को तरक्की दे। और मैं उन तमाम लोगों के लिए जो कैमरे के सामने हैं और कैमरे के पीछे इस चैनल को चला रहे हैं, इस तरह दिन दुगनी रात चुगनी जो है वो मेहनत कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए दुआ करूँ अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे। और आखिर में मैं दरख्वास्त करूँगा हज़रत से कि दुआ करें मेरे लिए, मेरे अहल खाना के लिए, और ख़ुसूसी तौर पे तमाम पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान में रहने वालों के लिए दुआ करें कि हम बखैर खूबी इस पाकिस्तान की तरक्की में और इसमें अपना किरदार अदा कर सकें। एक बहुत मुसर्रत भरी खबर हिंद से है। निगरान हिंद कादरी काबीना ने हैदराबाद दक्कन में दावत इस्लामी के लिए ली गई जगह का दौरा फरमाते हुए इस्लामी भाइयों को अपने मदनी फूलों से नवाजा। हिंद के इस कदीम व मारूफ शहर की जानिब बढ़ते हैं। हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, हम खूब मसाजिद के लिए करते रहे काम, या रब होता जज़्बा रहमत तेरी है आम। ताजिर इस्लामी भाइयों में नेकी की दावत देना एक वक्त में ताजिरों का अपने हुस्न अखलाक के साथ दावत इस्लाम फैलाने की याद दिलाता है कि ये ताजिर थे जिनकी नेक नियति की बदौलत इस्लाम तूलो अर्ज़ में फैला। काश के आज का मुसलमान ताजिर भी ऐसा हो जाए। श्रीलंका के शहर कोलंबो में ताजिर इस्लामी भाइयों को नेकी की दावत देने का सिलसिला हुआ। बैरून मुल्क मजलिस ताजिरान की कोशिशें देखते हैं। अल्लाह करम ऐसा करे तुझ पे जहां में ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो, ऐ दावत इस्लामी तेरी धूम मची हो। अगरचे ईद के अयाम हैं मगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी और आकीन शूरा इन दिनों भी बैरून मुल्क मदनी कामों की धूमें मचा रहे हैं। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना बैंकॉक थाईलैंड में मुबल्लिग दावत इस्लामी ने इस्लामी भाइयों को नमाज का अमली तरीक़ा भी सिखाया। पाबंदी के साथ मदनी काफ़िलों के मुसाफिर फ़र्ज़ नमाज ही नहीं बल्कि नमाज ईद का तरीक़ा भी सीख लेते हैं। चलिए आपको भी रुकन शुरा के मदनी हल्के में नमाज का अमली तरीक़ा सीखने के मनाजिर दिखाते हैं। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचमे
اسلام ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عید سعید کے اس مبارک موقع پر آپ نے دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ کی۔ مزید خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں، تجھ پہ جگہ میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو۔